السلام علیکم جی۔ صورتحال یہ ہے کہ جو سائفر سے پھر سائفر کی چوری اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے اور یہ جو وائس ریکارڈنگز ہیں اس کے اوپر مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کل جو میں نے رات کو ایک ٹویٹ بھی کی اور کچھ جگہوں پہ یہ اطلاع ملی کہ اب جو ایک جو آڈیو ہے وہ ایک بس آپ سمجھ لیں ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے اچھے نگران ہیں اور ایک کوئی جو صحافیاں ان کے نام کے ساتھ بھی جان آتا ہے، تو ان کی کوئی ہے۔ اور یہ جب آئی اس کے بعد پھر وہ مطلب ایک بحث شروع ہوئی، اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی ہڈن کر دی گئی۔ جب یہ آئی تو پھر کان کھڑے ہوئے کہ یار یہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی آڈیوز آ رہی ہیں نا وہ سیاسی لوگوں کی آ رہی ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو اس کو لیک آؤٹ کرنے والے ہیں وہ بھلے رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں یا سینٹر کے ہوں، وہ اپنے مفادات کا تو تحفظ کرتے ہیں۔ تو یہ بات مطلب ایک زیر گردش تھی، لیکن یہ کس پیمانے پر ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو شعیب شیخ صاحب کا نام چل رہا ہے، یہ ایگزٹ والے، اور یہ کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہیں اور ان کے پاس کوئی سافٹ ویئر جو ہیں جو اسرائیلی ہیں وہ تھے، اور پھر آگے انسٹال کرنے والے، یعنی کہ یہ مختلف جو باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ انکوائری جو ہے نا رک نہیں رہی۔ ابھی پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں جو غیر سیاسی ہو چکی ہوئی ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے اب ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ ہر جگہ سے کلو لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر ہے۔ ان کو اس بات سے کوئی اس وقت کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے کہ پی ایم ہاؤس کی کیا کیا چیزیں بریچ ہوئی ہیں۔ ان کو اس وقت میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ اور کہاں کہاں کی ہوئی ہیں، کیونکہ عمران خان نے گند ہی پھیلایا ہے، وہ ساری سازشیں کرتا رہا ہے، کچھ ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ تو بڑے مشہور لیڈر ہیں، آپ کے لیے انصاف اور ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے۔ لیکن جو پی ایم ایل این کی سائیڈ ہے یا اس کے اندر کوئی جو مرضی نکال لیں، اس کے اندر کوئی سازش نہیں ملے گی، لیکن ہاں ملک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی کانفیڈینشیل چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کو یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کہ وہ کوئی مال ہڑپ کرنے کی یا کوئی اصل میں ریکارڈ ہی نہیں ہے، نہ انہیں کمانا آتا ہے۔ یہ 2%، 3%، 4% پہ بہت بڑی گیم کرنا جانتے ہیں، جو ایک حلال طیب بزنس ہے، اور کچھ سازشیں نہیں کرتے، یعنی کہ ایک کاروباری کا خاندان ہے، اب سیاست میں آ گیا۔ تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو ان کے بچے ہیں جیسے کہ میاں صاحب کے جو بچے ہیں وہ بھی سارے یہی کر رہے ہیں، کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، یعنی کہ یہ بزنس کو سمجھتے ہیں اور بزنس میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کا بہت پھر وہ تعریفیں آ جاتی ہیں کہ یہ چیریٹیز وغیرہ کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بہت سارے بزنسز جو ان سے نا وہ بس اللہ کے ساتھ ہی ہیں کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق کے لیے یہ کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کی کمائی ہوتی ہے یہ صرف اس کا کچھ حصہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارا جو انسان ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور سب ریکارڈ پر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپوز نہیں کرتے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ماشاءاللہ وہ دوسرے کے اوپر کیچڑ تو اچھالنے میں پیش ہوتی ہیں، لیکن ایسی بات کبھی بھی نہیں نکالتی۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا، ان کے کاروبار کا حصہ آ جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں جو صورتحال ہے وہ یہ پڑی ہوئی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو سی ہیں نا وہ اس کے اوپر ڈر پڑ گیا ہے، اس لیے کہ کچھ تو تھیں ایسی جو کہ ملا کے تھیں، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ ایسی بھی آ گئی ہیں، موجود ہے پیچھے ہڈن، کہ جیسے جو کسی کی بھی اطلاع میں نہیں تھی تو وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، تو پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثلاً جیسے ڈزنز آف لوگ ہیں یا شاید 100-200 لوگ ہیں جن لوگوں نے عمران خان کی آڈیو دیکھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک وائرل نہیں ہے۔ بس کسی بھی دن بس وہ واٹس ایپ گروپ پہ چڑھے گی اور پھر سب انجوائے کریں گے، لیکن وہ ہے نا، اور بہت ساری جگہوں پہ اور دیکھی گئی ہے، مطلب بہت سارے لوگوں کو مطلب دکھا دیتے ہیں وہ
اب جو بھی ہے چکر اس کو مطلب اسی طریقے سے بہت ساری آڈیوز ہیں جو گھوم رہی ہیں. تو بہرحال ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو اطلاع دی تھی، میرا خیال ہے کہ میں پہلے ہی تھا بندہ جس نے سپٹمبر میں بتا دیا تھا کہ تقریباً آلموسٹ 1000 کے قریب آڈیوز ہیں، شاید اس میں کچھ ویڈیوز بھی ہیں، شاید والی بات ہے، اس میں فون ریکارڈنگ ہیں اور اسی طرح کی ریکارڈنگ ہیں جو کہ دکھائی گئیں، بتائی گئیں اور کہا گیا کہ اس ملک کو بچاؤ. یہ تو کسی اور چکر میں آئے ہوئے ہیں. تو بعد میں پھر ان کو چیک کیا گیا، پھر اس کی تصدیق کی گئی، پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات چلے. تو وہ یہ والی نہیں ہے، کیونکہ سپتمبر 2021 کے بعد کی یہ ساری آ رہی ہیں، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس بات سے آپ کو یہ پتہ ضرور لگ جائے گا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ اسی کے اندر کوئی گاٹی ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ کوئی تار جوڑ دی گئی ہے یا کیا ہوا ہے، واللہ عالم. تو جو سنتے ہیں ہم وہ بتا دیتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن خطرناک ہے. اور یہ جو ہے نا سیکیورٹی کے اوپر مسئلہ بن گیا. وہ لوگ جنہوں نے تجربات کیے اور وہ بڑے اچھل کے آگے آ رہے تھے، اس وقت میں ان کی دانتوں سے پسینے نکل آئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ ایک بات پر تو سب کا یقین ہے کہ یہ ملک ہے تو پھر ہمیں، ورنہ پھر کتے والی ہونی ہے. جس طریقے سے الطاف حسین بھائی کو دیکھ رہے ہیں نا آپ، کیسے وہ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے مطلب اتنا بڑا لیڈر، اور لنڈن میں اس کی یہ ہے معاملات کہ اس کو 2 مرلے کا گھر بھی نہیں ملا ہوا، اور وہ وہاں پہ بھی جو ہے نا صفائیاں خود کر رہا ہے. تو ان سب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ الطاف بھائی کے پاس مال نہیں ہے، مال بہت ہے. لیکن وہاں کے پھر قوانین یہ ہوتے ہیں کہ اچھا جب تک تم ہمارے کام کے ہو تو تب تک تو ٹھیک ہو، ہم نے آنکھیں بند رکھی ہیں. جب ہمارا کام ختم ہو گیا تو پھر انصاف کا بول بالا شروع ہو جاتا ہے کہ تم کوئی کالا پیلا پیسہ جو ان سے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے. تو الطاف بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اور ہسٹری موجود ہے. تو اگر وہ زیادہ ہسٹری بتاؤ نا تو پھر وہ چینل ہی بلاک ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں بتاتا. آپ کو سمجھدار سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا، بے شمار لوگ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. پھر فارغ ٹھیک ہے جی، دعا کریں. اور نئی آڈیو یہ اطلاع یہ جیسے 5 ستمبر کو میں نے بتایا تھا کہ عمران خان اور اس کی حکومت کو سپورٹ کرنے والا اس کی آڈیو ٹویٹ کی تھی میں نے. اور ویسے جو ہے سوشل میڈیا ٹاک شو پہ ذکر ہوا تھا، اور اس میں بتایا تھا پھر کیا کہتے ہیں 14 سپٹمبر کو بتایا تھا کہ آئی نہیں کہاں رک گئی. تو جب مجھے پتا تھا تو میں کوئی ہیرو نہیں ہوں، تو پھر کتنے سارے لوگوں کو پتا تھا. عمر چیمہ نے 30 اگست کو یہ بتایا تھا، تو انہوں نے پورا اسکرپٹ بتا دیا تھا. وہ اسکرپٹ مجھے بھی پتا تھا. تو آپ بھی اندازہ لگائیں کہ وہ اچھا عمر چیمہ کو اسکرپٹ پورا پتا تھا، مجھے صرف یہ پتا تھا کہ جو عمران خان اور اس کا کوئی مطلب غیر سیاسی بندہ، اب وہ ہے تو سیاسی ٹھیک ہے اعظم خان، لیکن اس کے بعد جو تیسری آئی ہے اس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگائیں. لیکن انصار عباسی نے بہت عرصہ پہلے اس اسکرپٹ کا بتایا تھا. تو یہ دیکھیں کہ نہ میں ہیرو ہوں، نہ انصار عباسی، نہ عمر چیمہ. میرے تو بہرحال کسی گنتی میں نام ہی نہیں آتا، لیکن اطلاعات تو آتی ہیں، تو کچھ ہوتا ہے پیچھے تو آتی ہیں نا. تو بس دعا کریں جی اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ ملک جو ہے نا یہ 22-25 کروڑ عوام کا نام ہے، جس میں تکلیف آپ کو ہے اور مجھے ہے. اور چند ایک جو سی نا جوکیں جو کینسر ہے اس معاشرے کا جو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال ابھی انشاءاللہ کچھ ولاگز بنا رہا ہوں میں جو بتائیں گے کہ نواز شریف میں اور اس مافیا میں جو جنگ ہے وہ کس طرح کی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.